اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، سب خوبیاں، سب بڑائیاں، سب بزرگیاں، ساری بلندیاں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی سب کو پلاتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو جلاتا ہے۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کا بھی بندہ نہیں۔ سب کو موت آنی ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ بے شمار ان گنن ہزارہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس کے اس عظیم پیغمبر جو جان انسانیت ہیں، شان کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ بے شک بے شک۔ آئیے ہم اور آپ لوگ بھی انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسالت مآب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، جو اب تک نہیں جانتے تھے وہ اب جان چکے ہیں۔ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، اور دوسری بات، نقیب اجلاس حضرت مولانا محمد اختر قبلہ نے جو دھواں دھاڑ موسلا دھار تقریر کے لیے کہا تھا، مجھ سے ایسی تقریر تو آتی نہیں ہے۔ میں اپنے امام صاحب حافظ محمد انور صاحب نے میرے پاس فون کیا تو میں نے رولے میں کہہ تو دیا کہ آ جاؤں گا، آنے کے بعد پھر ٹینشن ہوئی کہ کروں گا کیا جا کے۔ خیر، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دو تین شعر بڑے پسند ہیں مجھے، وہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ خواہش یہ ہے کہ آپ کے سامنے بھی پڑھوں۔ جان سینے میں مولانا اختر صاحب کی طرح تو ہے بھی نہیں۔ اور ابھی یہ شعر سنا رہے تھے، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو میں سے کہہ رہا تھا مجھے کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے۔
نہیں نوجوان تو ہیں لیکن حضرت اپنا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے، عمر کا تقاضا بھی ہے آپ کا. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 2-3 شعر ہیں، سن لیجئے. کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. اور مزہ جب ہے محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دیکھو ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام آ گیا، مجھے مل گئی ہے 2 عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے 2 عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا سبحان اللہ سبحان اللہ. نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا اور خصوصی خطاب آپ کو میرے بات سننا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ شور کم ہو جائے گا تو میں کچھ باتیں آپ تک بتا پاؤں. انتظامیہ سے میری گزارش ہے خیر میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ بتاؤں گا، وعدہ کرو کہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھیں تو بتاؤں گا، پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سب کو یاد ہوگا، اور ثواب اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھال ملے گا. سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی جو میرے اوپر روزانہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور 100 نیکیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. 100 گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے 100 درجوں کو بھی بلند فرما دیتا ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں. اور ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آقا فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو میرے اوپر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنا لیا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ تمہارا یہ میرے اوپر درود پاک پڑھنا کل قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ یہ محفل ہے، یہاں پہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی سی بھی محفل ہو، گھر کا بٹوارا ہوتا ہو، باپ بھائی سب لوگ بیٹھیں، تو بٹوارا کرنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لو۔ کوئی سی بھی جلسہ کرایا گیا، جلسے کے بعد میٹنگ ہوگی کمیٹی والوں کی، کس کو کتنا دینا ہے، پنڈال والا خرچہ والا کتنا لے گا۔ باتیں گندی نہیں ہونا چاہیے، باتیں اچھی ہونا چاہیے، لیکن ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے سرکار کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تو وہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور وظیفہ میرا یہی ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 منٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے میں نکالیے۔ یہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ آپ کو 10 منٹ نکالنا ہے، وہ آگے آپ کی مرضی ہے۔ آپ 20 کر لیں، 30 کر لیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنا چاہیں کر لیں، لیکن 10 منٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو سرکار کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آقا پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی پریشانی کو بھی ختم کرے گا، مرنے کے بعد کی پریشانی کو بھی ختم کرے گا۔ شہد سب لوگ کھاتے ہیں، کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو شہد؟ بہت میٹھا ہوتا ہے، اس کے مٹھاس کی تو جناب والا مثال دی جاتی ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمن نے اپنی مثنوی میں اس حکایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی، تو بنوں میں جاتی ہے، بنوں میں جا کے پھولوں کا رس چوس کے آتی ہے، ان رسوں کو تو اپنے چھتے پہ آ کے نکال دیتی ہے، تو وہ رس جو ہے وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن کسی پھول کا رس تیکھا ہوتا ہے، کسی کا بکتا ہوتا ہے، کسی کا کھٹا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس چینی جیسا میٹھا بھی نہیں ہوتا ہے، جس میں جلیبی بھگوئی جاتی ہے وہ اس جیسا میٹھا نہیں ہوتا ہے، کسی پھول کا رس تو جناب والا ٹافی جیسا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ گلاب کی پتیاں کھا لیتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے دربار میں گئے، مزار کے اوپر سے گلاب کی پتی اٹھائی، اس کو کھا لیا، کھائیے، آپ نے بھی کھائی ہوگی۔ ایمانداری سے بتانا کہ گلاب کا رس چوسنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شہد جیسی مٹھاس ہے؟ نہیں، آپ کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوتا ہوگا۔ تو مکھیاں کہنے لگی یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا جب پھولوں کا رس تو تیکھا کھٹا بکتا ہوتا ہے، لیکن یہ رس شہد میں تبدیل کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مکھیاں کہنے لگی یا رسول اللہ، جب ہم چمن میں جاتے ہیں، مختلف قسموں کا پھولوں کا رس چوستے ہیں، میرے ساتھ نہ جانے کتنی اور مکھیاں ہوتی ہیں، ہم سب جب مکھیاں چمن سے نکلنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، تو چمن سے لے کے گھر تک جتنی بھی مسافت ہوتی ہے، جتنی بھی لمبائی ہوتی ہے، ہمارے منہ میں تو پھولوں کا رس ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل آپ کے اوپر درود پاک کرتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس تیکھے کھٹے پکے رس کو شہد میں تبدیل کر سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، اب ایمانداری سے بتانا، جب ایک اللہ اس بات پر قادر ہے تیکھے کھٹے پکے رس کو شہد بنا سکتا ہے، غلامان محمد سرکار کے اوپر درود پاک کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی پریشانی کو بھی شہد بنا سکتا ہے، ہم مرنے کی بات کی پریشانیوں کو بھی شہد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ لیکن شرط ہے، یقین بھی مکھی جیسا ہونا چاہیے۔ دنیا جو ہے وہ یقین پہ قائم ہے، یقین مکھی جیسا ہونا چاہیے۔ اگر مکھی جیسا یقین نہیں ہے تو معاملہ بیکار ہے۔ مکھی جانتی ہے کہ میں درود پڑھتی ہوں تو شہد بنتا ہے، اور تم یقین کرو گے تو قسم خدا کی تمہاری دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس بات پہ عمل کریں گے، اس وظیفے کو اپنائیں گے، کم سے کم 10 منٹ، آگے آپ کی مرضی، اگر کریں گے بڑا ثواب ملے گا۔ اب میں تھوڑی دیر میں نے قرآن کی آیت
آیت تلاوت کی تھی اس کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں کروں. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. میری بات ذرا توجہ سے سننا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. احسان ہے کہ نہیں؟ چاہتا تو وہ جانور بنا سکتا تھا, چاہتا تو وہ ذرہ بنا سکتا تھا, چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا, لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اور صرف پیارے انسان ہی نہیں بنایا اس نے, بلکہ انسان بنا کے اس نے ہمارے اوپر ایک اور احسان یہ کیا کہ اس نے مسلمان بھی بنایا. اگر چاہتا تو وہ کسی اور دھرم میں پیدا کر سکتا تھا, چاہتا تو ہمیں ہندو بنا سکتا تھا, چاہتا تو ہمیں عیسائی بنا دیتا, چاہتا تو ہمیں سکھ بنا دیتا, کسی بھی دھرم میں پیدا کر سکتا تھا. اس کی مشیت میں کسی کو دخل نہیں ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا. دوسرا احسان اس نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ اس نے مسلمان بنایا. اور صرف دو احسان نہیں کیے بلکہ ان دونوں احسانوں کے اوپر اس نے تیسرا احسان ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا ہے. وہ نبی جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے کے نبی ترستے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کری, موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کری, زکریا دعا کر کے چلے گئے, لوط دعا کر کے چلے گئے, نوح علیہ السلام نے دعا کری, شعیب علیہ السلام نے دعا کری, یحییٰ علیہ السلام نے دعا کری, یعقوب و یوسف نے دعا کری, ابراہیم و اسماعیل نے دعا کری کہ مولا ہمیں بھی اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے. لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. تین احسان. پہلا احسان یہ کہ اس نے انسان بنایا, اس پہ ڈبل احسان اس نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اور پھر تیسرا احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں کی امت میں پیدا فرمایا, اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اور چوتھا احسان بتاؤں سنیوں کی زبان میں, آپ خوش ہو جائیں گے, دل مچل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے چوتھا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کو پیدا فرما دیا ہے. کیونکہ نبی کی امت میں تو ہندو بھی ہوتے ہیں, نبی کی امت میں تو غیر برادری کے لوگ بھی ہوتے ہیں, نبی کی امت میں تو غیر فرقے والے بھی ہوتے. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں بٹی تھی, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. سرکار کا قول ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, صرف ایک جنت میں جائے گا. جنتی فرقہ ہمارا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس 73 فرقے میں پیدا کیا ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, امام حسین کے بیٹے ہیں, کربلا کی جنگ میں یہ بچ گئے تھے, بیمار تھے, کہنے لگے آپ کے باپ کے نانا جان نے تو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں بٹے گی اور میری امت قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. لوگوں نے پوچھا زین العابدین سے, زین العابدین یہ بتاؤ کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا؟ سب تو ٹوپی والے ہوں گے, سب تو داڑھی والے ہوں گے, سب کی مسجدیں ہوں گی, سب کے مدرسے ہوں گے, وہ بھی دین کی طرف بلائیں گے, ہم بھی دین کی طرف بلاتے. معاملہ تو بڑا پیچیدہ ہوگا. ابھی تو رافضی ہیں, خارجی ہیں, اور لوگ بھی ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں. ہمارا دھورا پورا ہی جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام زبان پر مت لینا, آپ سب جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. ابھی ہم بچے ہیں, ہم بڑے ہوں گے, ہمارے بجانے سامنے کتنے اور فرقے ہوں گے, ہم مر جائیں گے, ہمارے بعد بجانے کتنے اور فرقے ہوں گے. جناب والا حضرت زین العابدین سے پوچھا گیا اب یہ بتاؤ پہچان کیسے ہوگی کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا؟ زین العابدین کہنے لگے جو فرقہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہی فرقہ جنت میں جائے گا. اب سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا فرقہ ہمارا ہے. 4 احسان پھر پیچھے پلٹ دیے. اللہ نے انسان بنایا, دوسرا احسان یہ کیا کہ اللہ نے مسلمان بنایا, تیسرا احسان یہ کیا میرے رب نے کہ اس نے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا, چوتھا احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت عطا فرما دیا. اب پیارے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے کوئی تو مذہب اسلام ہے. جتنے دنیا میں مذہب ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کو آپ نہیں جانتے ہیں, سارے مذہبوں میں سب سے اچھا, سب سے پیارا اور سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام. بھائی کون سا ہے؟ اسلام اللہ کے نزدیک. اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے, تو اس کے ماننے والے بھی اللہ کے نزدیک سب
بول رہا ہوں میں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب اگر ہے